بنایا؟ بولیے عروج و زوال کا ایک قاعدہ اللہ نے بنایا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اگر وہ چاہتا تو لفظ کن سے ہر شے کی تخلیق فرما دیتا، اور اللہ تعالیٰ لفظ کن فرماتا، ساری انسانیت عین شباب کے عالم میں، جوانی میں سامنے موجود ہو جاتی اور ہر شے سامنے پڑی ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا، وہ ہر چیز کو عدم سے وجود عطا فرماتا ہے، پہلے نہیں ہوتی پھر وجود دیتا ہے، لیکن وہ وجود بڑا مدمحل اور کمزور ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے نہ اس کے دانت ہوتے ہیں، نہ وہ چل سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ صحیح سن سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی ساری توانائیاں بحال ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کے دانت نکلتے ہیں، وہ رینگنا شروع کرتا ہے، پھر اٹھ کے چلنا شروع کرتا ہے، پھر اس کی رگوں میں توانائی پیدا ہوتی ہے، اس کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، وہ عالم شباب میں جا پہنچتا ہے اور اتنا جوان ہو جاتا ہے کہ اپنے سامنے کسی شے کو خاطر میں نہیں لاتا اور اپنے آپ کو بڑا قوت والا سمجھنے لگتا ہے، اور جب عین عروج پہ پہنچتا ہے پھر اس کے زوال کا سفر شروع ہوتا ہے۔ پھر وہی انسان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے، اس کے قوا مدمحل ہوتے ہیں، اس کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کے داڑھی اور بالوں میں سفید بال آنے لگتے ہیں، اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ پھر سے چارپائی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کی جان جانے آفرین کے سپرد ہو جاتی ہے۔ تو یہ عروج و زوال کی ایک داستان ہے جو انسان پہ بھی جاری ہے، جانور پہ بھی جاری ہے، پودوں پہ بھی جاری ہے، درختوں پہ بھی جاری ہے۔ آپ ایک چھوٹا سا بیج بوتے ہیں، وہ زمین میں چھپا دیتے ہیں، پھر اسے پانی دیتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ کونپل ایک چھوٹا سا پودا بنتی ہے، پھر اس پہ پتے آتے ہیں، برگ و شجر آتے ہیں، اور پھر اس پہ پھول کھلتا ہے، اور وہ پھول اپنے جوبن پہ پہنچتا ہے، پھر اسے توڑ کر مالی بازار میں بیچتا ہے، پھر وہ ہاروں میں پرویا جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے گلوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر ہوا کے دوش پہ اس کی پتیاں خشک ہو کے اڑ جاتی ہیں، پھر وہی پتیاں گلی چوراہے میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے روند دی جاتی ہیں، مسل دی جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ہر شے کا عروج ہے، اور بولو پھر عروج کو زوال ہے، پھر ہر شے نے ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے نے فنا ہونا ہے، صرف اللہ تعالیٰ نے باقی رہنا ہے، اسی کو بقا ہے، اسی کو ہمیشگی ہے، باقی ہر شے نے عروج کے بعد نیچے آنا ہے، زوال کی طرف آنا ہے۔ تو عروج و زوال کا یہ قاعدہ ہر چیز پہ لاگو ہوتا ہے، لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، بولو جب باری آئی آمنہ کے لال کی، جب باری آئی سید المرسلین کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، جب باری آئی نبیوں کے سردار کی، جب باری آئی آمنہ کے راج دلارے کی، جب باری آئی ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ نے عروج و زوال کا وہ قاعدہ بدل دیا، فرمایا اے میرے نبی ہر شے کو عروج ہے، ہر عروج کو زوال ہے، لیکن جہاں تیرے نام کی باری آئے گی، جہاں تیرے ذکر کی باری آئے گی، ہم یہ قاعدہ بدل دیتے ہیں۔ اور قاعدہ کیا بنایا؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، فرمایا اے میرے نبی تیرے ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی یہ پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ لوگوں کو زوال آتا ہے، جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا تیرے ذکر کا شملہ اونچا ہوتا چلا جائے گا، تیرا ذکر بلند ہوگا، تیرے نام کے ڈنکے بجیں گے، تیرے نعرے لگتے رہیں گے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیونکہ اللہ کے ذکر کو میں اور آپ نہیں بلند کر رہے، کوئی شیخ الاسلام بلند نہیں کر رہا، کوئی مفتی اور علامہ بلند نہیں کر رہا۔ فرمایا ہم نے اپنے نبی کے ذکر کا جھنڈا کسی انسان کو نہیں سونپا، کیونکہ انسان تو مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ ہم نے اپنے نبی کے
ذکر کا جھنڈا خود تھام رکھا ہے. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تیرا ذکر کسی اور نے اونچا نہیں کیا، خود تیرے رب نے اونچا کیا ہے. کیا فرمایا؟ خود تیرے رب نے اونچا کیا ہے، خود اللہ نے بلند کیا ہے. اس لیے ساری کائنات مٹ جائے گی، ہمارے نبی کا ذکر ختم ہو سکتا نہیں، یہ جاری رہے گا اور اس کو اسی طرح عروج رہے گا. اور پھر صرف یہ بھی نہیں ہے کہ سرکار کا ذکر جاری رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کیونکہ میرے نبی نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کا ذکر ہمیشہ رہنا ہے، اس کو زوال نہیں ہے. تو فرمایا اب ہم نے یہ قاعدہ بنایا جو حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اس کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے گا. بولو، اس کا ذکر بھی ہمیشہ باقی رہے گا. جو ان پہ درود پڑھتا رہے گا، جو ان کا دیوانہ رہے گا، جو ان کا خادم رہے گا. آج ہم نے لاہور میں ایک خادم کا حال دیکھا ہے، آج ہم نے لاہور میں ایک خادم کی شان دیکھی ہے کہ جس نے نبی کے ذکر کا نعرہ بلند کیا، لوگوں کو حضور کی محبت کی طرف بلایا، سرکار کے ذکر کا ڈنکا بجایا، حضور کی ناموس کا پیرا دیا. 100 اختلاف ہو سکتے ہیں، طرز تکلم پہ بات ہو سکتی ہے، ہوتی رہے گی، لیکن اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ حضور کا نام لے کے گئے. آج حضور نے اپنی محبتوں کی حد کر دی. آج سارا پاکستان نکل آیا، سارا لاہور نکل آیا، اور شاید ہی تاریخ پاکستان میں کوئی اتنا بڑا جنازہ تاریخ نے دیکھا ہو کہ جتنا بڑا جنازہ آج اس عاشق رسول کو اللہ رب العزت نے سرکار کی غلامی کا صدقہ عطا فرما دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا اور اللہ کا رسول بھی بولو کسی کا ادھار رکھتا نہیں ہے. جو حضور کے نام کا ڈنکا بجاتا ہے، جو سرکار دو عالم کے نام پہ اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، فرمایا ہم اس کے ذکر کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتے. آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، زیادہ آ گئی ہے تو ذرا بولے میرے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ میں آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ذرا اور محبت سے بولیں، نعرہ رسالت. اب محبت سے سنیں، مجھے ایک روایت یاد آ گئی. حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ میرے منیر میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے جو آپ کی حالات کی کتاب ہے کہ آپ ہر سال پاک پتن شریف حاضری دینے جاتے تھے اور بہشتی دروازے سے گزرتے تھے. 1 مہینہ وہاں قیام کرتے، گفتگو کرتے، محفل سماع منعقد ہوتی اور بڑی رونق ہوتی. لوگ آل نبی اولاد علی کی زیارت کرنے دور دور سے آتے اور وہاں عشق و مستی کا عجیب عالم ہوتا تھا. ایک دفعہ حضرت پیر سید میر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں تشریف لے گئے. ٹرین پہ سفر ہوتا تھا اور رستے میں پڑاؤ کرتے کرتے پاک پتن پہنچے، بابا فرید کی نگری میں پہنچے، حضرت گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچے جہاں خزانے تقسیم ہوتے ہیں. وہاں حاضری دی، لاٹھیاں چل رہی تھیں، لائنیں بنائی جا رہی تھیں اور حق فرید یا فرید کا نعرہ لگ رہا تھا. حق فرید یا فرید کا نعرہ بلند ہو رہا تھا. تو ایک مولوی بڑا خشک ملا جو تھا وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے نیڑے آیا اور اس نے کہا، پیر جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور اتنے ثقہ بند مفتی ہیں اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، یہاں شرک ہوتا ہے، آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہاں تو شرک ہوتا ہے، یہاں بدعت ہوتی ہے، آپ یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ یہ میرے منیر میں پورا واقعہ لکھا ہوا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف سرکار کا ذکر بلند نہیں ہے، سرکار کی برکت سے حضور کے غلاموں کا ذکر بھی اللہ نے بلند کر دیا. تو کہنے لگا یہاں شرک ہوتا ہے. پیر سید میر علی شاہ صاحب آپ نے فرمایا، مولوی صاحب کون سا شرک ہوتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ آپ تو کہتے ہیں حق اللہ کہو، حق رحمان کہو، لیکن یہ لوگ اللہ کا ذکر چھوڑ کے حق فرید کہتے ہیں، یا فرید کہتے ہیں. انہیں یا اللہ کہنا چاہیے یا رسول کہنا چاہیے، یہ فرید کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. تو یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ بدعت ہو جائے گی. لوگ نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، لوگ فتوے لگاتے ہیں، لوگ ہر پیمانے کو اپنے نظریات کے دائرے میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کسی نے کہا تھا کہ بن عشق محمد کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی.
یہ تو محبت سے کوئی دیکھے تو دین سمجھ آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جناب تم یہ کہتے ہو شرک ہوتا ہے، اور میں گولڑے سے چلتا ہوں اور پاک پتن آتا ہوں، صرف یہ دیکھنے آتا ہوں کہ اللہ نے جو وعدہ فرید سے کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرے نام کا ڈنکا بجاؤ میں تمہارے نام کو بلند کروں گا۔ پیر صاحب نے فرمایا بابا فرید تو اللہ اللہ کر کے چلے گئے، اب اللہ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے اور اس نے لوگوں کی زبانوں پہ بابا فرید کا ذکر جاری کر دیا۔ اب لوگ ان کا ذکر کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اور پھر جب آپ واپس آ رہے تھے، رستے میں ٹرین میں ایک اور مولوی صاحب ٹکر گئے، اور انہوں نے یہ سارے واقعات انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب آپ بہشتی گزر کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اچھا، وہ کہنے لگا اچھا تو آپ جنتی ہو کے آ رہے ہیں، آپ جنتی ہو کے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا مجھے دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن اپنے رب کے فضل پہ بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پاک نبی کے جھنڈے کے سائے تلے جنت کی بہاریں عطا فرمائے گا، میرے اوپر کرم فرمائے گا، مجھے اس کے فضل پہ بھروسہ ہے۔ تو وہ سونگنے لگا، کبھی اس طرف سے سونگے، کبھی اس طرف سے سونگے، کبھی آپ کی پگڑی کو سونگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ تنزیہ انداز میں کہنے لگا کہ پیر جی حضور نے فرمایا کہ جنتی سے خوشبو آتی ہے، تو آپ سے تو خوشبو نہیں آ رہی، گرمی کا موسم تھا، پسینہ آیا ہوا تھا، آپ سے تو خوشبو نہیں آ رہی۔ تو آپ نے فرمایا مولانا آپ نے درست سنا ہے، سرکار نے فرمایا کہ جنتی سے خوشبو آتی ہے، لیکن پوری حدیث پڑھیں، سرکار نے فرمایا جنتی کی خوشبو صرف جنتی سونگ سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ جنتی کی خوشبو صرف جنتی سونگ سکتا ہے۔ اب خود فیصلہ کرو کہ تمہیں خوشبو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ تو یہ اللہ والوں کی بات ہے کہ وہ بات نقطے میں سمجھا دیتے ہیں اور وہ یہ بتا دیتے ہیں کہ ذکر اللہ نے بلند کیا مدینے والے کا، اب جو حضور کا غلام بن جاتا ہے اللہ اسے بھی مرنے نہیں دیتا بلکہ اس کے ذکر کو بھی قیامت تک کے لیے زندہ فرما دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے میں ایک دو گوشے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میلاد پاک کی برکت بھی حاصل ہو جائے، سرکار کی سیرت کا فیض بھی ہمیں حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سرکار نے کل کتنے غزوات میں شرکت کی ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہمارے پاک نبی نے کتنے غزوات میں شرکت کی، کتنی جنگوں میں گئے، تو کل 26 غزوات ہیں جن میں ہمارے پاک نبی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے، اس کی قیادت فرمائی، اس میں شرکت فرمائی، خود تشریف لے گئے، ہمارے لیے محنت کی، مشقت برداشت کی۔ ابھی کھانے پہ بیٹھ کے میں بزرگوں سے ذکر کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت کی ہے، غار ثور پہ چڑھنا، غار حرا پہ تشریف لے جانا، جبکہ نہ سیڑھیاں تھیں نہ راستے تھے، اور پھر وہاں جا کے عبادت کرنا، پھر وہاں کئی راتیں جا کے گزارنا۔ ایک انگریز نے مضمون لکھا ہے انگلینڈ میں، لندن میں، وہ یہ کہتا ہے کہ آج بڑے بڑے ہائیکرز بن گئے، اور ہائیکر انہیں کہتے ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، اور یہ بھی پورا ایک علم بن گیا۔ اس نے کہا اس میدان میں بھی مسلمانوں کے نبی نے تمہیں آگے نہیں نکلنے دیا، انہوں نے 1500 سال پہلے ہائیکنگ کر کے بھی دکھائی ہے۔ یعنی سرکار پہاڑوں پہ چڑھے ہیں، عبادت خانہ کعبہ کے پاس بھی ہو سکتی تھی، خلوت وہاں بھی ہو سکتی تھی، لیکن سرکار نے فرمایا مومن کو مضبوط ہونا چاہیے، مومن کو چست ہونا چاہیے، مومن کو قوی ہونا چاہیے، اس کے اندر کمزوری کے آثار نہیں ہونے چاہیے۔ سرکار پہاڑ پہ چڑھتے، وہاں تشریف لے جاتے، پیچھے سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، وہ وفادار زوجہ، وہ سرکار دو عالم پہ جان قربان کرنے والی پاک باز اور باحیا بیوی، سرکار کا کھانا تیار کرتی اور پہاڑ کے انہی راستوں پہ سرکار کو کھانا پہنچانے کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ کتنی محنت ہوئی ہے اسلام کو پہنچانے کے لیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار نے 26 غزوات میں شرکت فرمائی،
ان میں سے سب سے آخری غزوہ جو ہے اسے غزوہ تبوک کہتے ہیں۔ اس کے بعد سرکار کسی غزوے میں تشریف نہیں لے گئے، پھر وصال ہوا، یعنی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری وہ سال تھا۔ اس کے بعد غزوہ تبوک میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 30,000 صحابہ تھے۔ بولیے کتنے؟ 30,000 صحابہ ساتھ تھے، اور بڑا ہی عشق و مستی کا عالم تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں گرمی کا موسم، کھجوروں کے پھل پکے ہوئے تھے، سائے میں بیٹھنے کے دن تھے، ٹھنڈا کر کے پانی پینے والے ایام تھے، اور ان دنوں میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفر کیا کہ جس کو سوچ کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، کہ جس میں عرب کے صحرا کی گرمی میں گھوڑے کی پیٹھ پہ سواری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن دین کی سربلندی کے لیے سرکار تشریف لے گئے۔ اور اس غزوے میں جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے بارے میں آیات تخلف نازل ہوئی، سورہ توبہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور پھر ان میں سے 3 لوگوں کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ پورا واقعہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، آپ ضیاء القرآن شریف کو پڑھیں، اور سورۃ الاحزاب اور سورہ توبہ ہے اس کی تفسیر پڑھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے وہاں کیسی محنت کی ہے اور کس طریقے سے سرکار دو عالم پہ اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں بار بار آپ کو کیوں کہتا رہتا ہوں، میں ہر دفعہ دوستوں کو یاد کرواتا ہوں کہ جلسوں میں آؤ نا تو یہ سبق بھی یاد کر کے جایا کرو کہ سرکار تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھا بخیل کون ہے؟ کیا پوچھا؟ بخیل کون ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، جس کے پاس پیسے ہوں وہ خرچ نہ کرے، اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ جائے وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے۔ تو سرکار نے فرمایا وہ چھوٹا بخیل ہے۔ یا فرمایا وہ بخیل تو ہے لیکن وہ چھوٹا بخیل ہے، بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا غلام ہو کے بھی مجھ پہ درود نہ پڑے، اپنی زبان کو حرکت نہ دے۔ تو ہم نے بخیل نہیں بننا، گونج پڑ جائے سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھروں میں درود پڑھو، محفلوں میں درود پڑھو، خلوتوں میں درود پڑھو، تمہارا چہرہ پر نور ہوگا، تمہارا دل باسرور ہوگا، تمہیں رونقیں نصیب ہوں گی، تمہارے چولہا اور تمہارے رزق میں برکت آئے گی۔ ہم درود پڑھنا بھول گئے، اور جو درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، 1.5 ماہ کا سفر گھوڑے کی اور اونٹنی کی پیٹھ پہ کرنا، 1.5 ماہ کا سفر، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور پھر گرمی میں جب واپس تشریف لائے، 30,000 صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے سامنے آ کے حضور کی سواری روکی، اور میرے آقا کا معمول تھا کہ سیدھا گھر نہیں جاتے تھے، سفر پہ جاتے ہوئے بھی سفر کا آغاز مسجد سے فرماتے، واپس آتے ہوئے بھی سب سے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کے حجرے میں تشریف لے جاتے، ان سے ملاقات کرتے، اپنی بیٹی کو دعائیں دیتے، پھر اس کے بعد اپنے حجرے میں جا کے آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور مسجد میں آئے، جب مسجد میں داخل ہونے لگے تو آپ کے سگے چچا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے اور غزوے میں ساتھ گئے تھے اور بڑی محبت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ جو منظر میں نے دیکھا ہے، یہ جو محبت میں نے دیکھی ہے، یہ جو نور میں نے دیکھا ہے، واپس آتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے آپ کی شان میں 60 اشعار پہ مشتمل قصیدہ لکھا ہے، وہ آج میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کتنے اشعار؟ 60 اشعار۔ آج ہمارا نعت خان 8 شعر پڑھ لے، بعض لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ نعت کہاں سے آ گئی، یہ تم ڈی ٹریک ہو گئے، تم کدھر چلے گئے۔ میں نے کہا آؤ ذرا مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو دیکھو، مسجد نبوی ہے اور حضرت عباس فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں سرکار میں نے 60 شعروں پہ مشتمل آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کا قصیدہ لکھا ہے، میں سنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عباس کی جب یہ بات سنی تو میرے اور آپ کے پیارے آقا کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا چچا جان یہ مسجد کے دروازے پہ نہیں سننی، میرے ساتھ اندر آئیں۔ سارے غلاموں کو حکم دیا مسجد میں جمع ہو جاؤ، سب کو بٹھایا، خود منبر پہ بیٹھے اور حضرت عباس کو فرمایا لا فد فوکا،
آپ کا چہرہ سلامت رہے، اب اس محفل میں کھڑے ہو کے ہمیں ہماری نعت سنائے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ ایک محفل پننوال میں منعقد ہوئی، اور کوئی بیرہ میں منعقد ہوئی، کوئی جلال پور شریف میں منعقد ہوئی، کوئی مصر اور شام میں منعقد ہوئی، کسی میں 500 کسی میں 10,000 بندہ بیٹھا، لیکن ذرا چشم تصور سے وہ محفل دیکھو جو مسجد نبوی میں مدینہ پاک میں منعقد ہوئی، اور اس میں بیٹھنے والا کوئی عام مفتی یا عالم دین نہیں ہے، بلکہ سارے یا سرکار کی اہل بیت تھے یا سرکار کے صحابہ کرام تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہیں سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، کہیں حضرت عمر فاروق بیٹھے تھے، کہیں سیدنا عثمان غنی موجود تھے، کہیں مولا علی شیر خدا بیٹھے تھے، کہیں ابو ذر غفاری تھے، کہیں عبد الرحمن بن عوف تھے۔ سارے صحابہ کا اجتماع تھا، اور 30,000 سامعین تھے۔ بولو کتنے؟ 30,000 سامعین، اور صدارت خود رسول اللہ فرما رہے، صدارت خود رسول اللہ فرما رہے تھے۔ وہ کتنی خوبصورت محفل ہے، فرشتے بھی اس پہ رشک کرتے ہوں گے، اور سرنات خان حضور کے چچا جان تھے، وہ کھڑے ہوئے، لمبا قصیدہ پڑھا۔ آج اگر آپ انٹرنیٹ پہ لکھیں کہ حضرت عباس کے نعتیہ اشعار، تو وہ پورا قصیدہ اردو ترجمے کے ساتھ آج موجود ہے، اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب تو ہماری جیب میں ہر شے آ گئی، سائنس کا دور ہے، پھر بھی لوگوں کے عقیدے کچے ہیں، پھر بھی انہیں دین سمجھ نہیں آتا، کیونکہ وہ علماء کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ صرف اور صرف انہوں نے رجحان ایسا بنا دیا ہے، چند ایسے لوگوں کو سننا شروع کر دیا ہے جنہوں نے لوگوں کو علماء سے دور کیا، اور ایسی باتیں سنانی شروع کر دیں جو کہ اہل اسلام کے معیار کے مطابق نہیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں، نعت پڑھنی ہے یا نعت سنانی ہے تو پھر ایسے سناؤ جیسے مصطفیٰ کے صحابہ نے پڑھی، وہ نعت کا معیار ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے جب آج کل ایسے چند گویے اور نعت گو شاعر آ گئے جنہوں نے عقیدے سے ہٹ کے نعت لکھنی شروع کر دی، اور ایسی منقبت لکھنی شروع کر دی جو عقیدے کے مطابق نہیں۔ تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عباس نے پہلا شعر یہ پڑھا، فرمایا من قبلها طبت فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق۔ فرمایا، حضور کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ، ابھی یہ دنیا نہیں بنی تھی، ابھی حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے، کائنات کی کوئی شے ابھی نہیں بنی تھی۔ اے میرے لجپال آقا، آپ اس وقت بھی اللہ کے نور کے جلووں میں موجود تھے۔ یہ سرکار کے سامنے کلام پڑھا گیا، حضرت عباس نے پڑھا من قبلها طبت فی الظلال، آپ اللہ کے نور کے جلووں میں تھے جب ابھی کوئی شے بھی بنی ہوئی نہیں تھی۔ پھر کہا ثم ہبطت البلاد، پھر آپ کو زمین پہ اتارا گیا۔ لا بشر انت، نہ آپ بشر ہیں، نہ آپ خاک کا پتلا ہیں، بلکہ آپ کا ظاہر بھی نور ہے، آپ کا باطن بھی نور ہے۔ یہ جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا نا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں تھوڑا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ بات اردو میں انہوں نے لکھی ہے، اور حضرت عباس نے عربی زبان میں سرکار کی بارگاہ میں پیش کی، اور حضور نے دعائیں عطا فرمائیں۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا جو میلاد کا شعر ہے، کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، کیا فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، یا رسول اللہ پھر جس شام کو اور جس صبح میں آپ پیدا ہوئے، حضرت آمنہ کے حجرے میں تشریف لائے، اشرقت الارض، تو پھر صرف سیدہ آمنہ کا حجرہ روشن نہیں ہوا، ساتوں زمینیں روشن ہو گئیں، ساتوں آسمان روشن ہو گئے۔ اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق، یہ افق بھی روشن ہو گئے، اور آپ کی آمد سے کائنات روشن ہو گئی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو الحمدللہ صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ہے، کہیں حضور کی اہل بیت کا عقیدہ بھی ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ کیا فرماتی ہیں سلام اللہ علیہ؟ آپ فرماتی ہیں 4 بیبیاں
حضور کی ولادت کے وقت میرے پاس موجود تھیں۔ یہ ضیاء النبی میں میرے پیر و مرشد حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی 4 بیویاں موجود تھیں۔ ایک کا نام تھا حضرت شفا، دوسری تھی حضرت ام ایمن، تیسری تھی حضرت سیدہ فاطمہ، یہ حضرت عمر بن عاص کی والدہ تھیں، اور چوتھی تھی سویبہ۔ یہ 4 بیویاں موجود تھیں۔ اور پیر صاحب لکھتے ہیں حضور کی ولادت کے وقت موجود ہونے کی برکت سے اور اس خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 بیویوں کو بہت برکتیں عطا فرمائیں۔ جو حضرت شفا تھی انہیں کیا برکت ملی کہ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا بیٹا عطا فرمایا، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، صحابی رسول ہیں، اور جن کو دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ حضرت ام ایمن جو دوسری بیوی وہاں پہ موجود تھی، انہیں کیا ملا؟ کہا وہ حضرت اسامہ بن زید کی والدہ ہیں، جو جرنیل مصطفیٰ بھی ہیں، محبوب مصطفیٰ بھی ہیں۔ سرکار انہیں اپنا محبوب کہتے تھے، حب رسول اللہ جن کا لقب تھا۔ اور تیسری فاطمہ وہ عمر بن عاص کی والدہ ہوئیں، جنہوں نے مصر فتح کیا، ان کی بھی بڑی شان ہے۔ اور چوتھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا، نام اس کا سویبہ تھا، تو اگرچہ اسلام قبول نہ کیا، ابو لہب کی لونڈی تھی۔ اور اس کا مشہور واقعہ ہے کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی وہ دوڑی دوڑی اپنے آقا ابو لہب کے پاس گئی اور کہا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں خوشی آئی ہے اور ان کا چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے، جو ابو لہب ہے، اس نے کہا جا سویبہ میرے بھتیجے کی خوشی میں تو آزاد ہے۔ ان کو آزادی ملی۔ اور ابو لہب جو کہ چچا تھا لیکن کافر اور مشرک تھا، جس نے سرکار کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، اور پوری سورت تبت یدا ابی لہب و تب اس کی مذمت میں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود حضرت عباس جو چچا ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ابو لہب کو دیکھا اور وہ اپنی قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے۔ میں نے پوچھا ابو لہب تیری حالت کیسی ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیت ہے، بڑا عذاب دیا جاتا ہے، حضور کی دشمنی کی وجہ سے میرا کوئی حال نہیں ہے، لیکن پیر کا دن جب آتا ہے تو جس انگلی سے اپنے بھتیجے کی خوشی مناتے ہوئے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی سے دودھ اور شہد جاری کر دیا جاتا ہے اور مجھے عذاب میں تخفیف ملتی ہے۔ تو پیر صاحب نے یہاں یہ جملہ لکھا کہ اگر وہ بھتیجے کی خوشی منائے، نبی کی خوشی نہیں، بھتیجے کی خوشی منائے، تو کافر ہو کے بھی اس کو عذاب میں تخفیف ملے اور اس کی اس انگلی سے دودھ اور شہد جاری کیا جائے، تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو مدینے والے کا امتی اور غلام ہو کے سرکار کا میلاد مناتا؟ پھر اس کی شان کا عالم کیا ہوگا، پھر اس پہ اللہ کا کتنا کرم ہوگا۔ اس لیے سنیوں تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا جو حضور کے صحابہ اور سرکار کی اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے۔ اب آخر میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرتا ہے، میں اختتام کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میری یہ عادت ہے، میں سرکار کی سیرت اس لیے دوستوں کو سناتا ہوں تاکہ دوستوں میں حضور کی سیرت سننے کا شوق پیدا ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم نے مولویوں کے ذمہ ڈال دیا ہے، ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تجارت کریں گے، ہم اپنی زراعت اور گوڈی کریں گے اور ہم محنت کریں گے، مولوی آئے گا سال کے بعد 4 باتیں ہمیں سنا کے چلا جائے گا، بس یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو یاد رکھو سرکار کی سیرت پڑھنا صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، حضور کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سرکار کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، سرکار کی زندگی سے تم نے سبق لینا ہے، تمہیں کامیابی حضور کے قدموں سے ملنی ہے۔ تو اگر ساری زندگی سب کچھ کیا لیکن جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی سیرت ہی نہ پڑھی، ان کی زندگی کے بارے میں ہی کچھ نہ جانا، تو پھر وہ کیسی زندگی ہے۔ وہ خادم رضوی صاحب اکثر شعر پڑھتے تھے اور بڑا لطف لے لے کے پڑھتے تھے کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،
اور انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو مسلمان تو وہ جائے گا نا جو انہیں مانے گا، انہیں جانے گا، ان کو پڑھے گا، ان سے پیار کرے گا۔ لیکن وہ کیسا امتی ہے کہ جس کی زندگی کے 50 سال گزر گئے اور اس نے ابھی تک سرکار کی سیرت کو نہیں پڑھا، ابھی تک اس نے کتاب کھول کے یہ نہیں دیکھا کہ سرکار نے کتنے سال مکے میں گزارے، کیسے گزارے، مدینہ پاک میں سرکار کی زندگی کیسی تھی، بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھیں، کتنے غزوات میں شرکت کی، کون سی خوشبو پسند کرتے تھے، کون سا لباس پہنتے تھے، امامہ شریف کتنے رنگ کا پہنتے تھے، ان کے نواسوں کی شان کیا ہے، ان کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ سرکار دو عالم مسکراتے تھے تو کیسے ماحول معطر ہو جاتا تھا، سرکار کے وجود کی خوشبو کیسی تھی۔ دوستو، میرا